آج ایک ایسی چیز کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو یقیناً بہت اہم ہے۔ یہ پیغام تمام امت مسلمہ تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ اہل تشیع ان کا مذہب کی جو غلاظت ہے صحابہ کے بارے میں خصوصاً، آئے روز ان کی صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آئے روز جو گستاخیوں کا معاملہ ہے، اب وہ لوگ سمجھ چکے ہیں اور ان کو اپنے حلقہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، نہ ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوئی تیاری کرتا ہے، نہ اس پر راضی ہوتا ہے، نہ کوئی ان سے رشتہ لیتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ منسلک کرتا ہے۔ تو اب انہوں نے کٹ جوڑ کر کے ایک بات سوچی ہے۔ وہ بات کیا سوچی ہے کہ کس طریقے سے ہم امت کو شیعہ مذہب کی طرف جو ہے وہ راغب کریں۔ اب ان کا ایک نیا پروپیگنڈا آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو ان کے مدارس میں جائیں، ان کی مساجد میں جائیں، اپنے آپ کو شیعہ نہ بتائیں۔ اگر بتائیں گے تو لوگ نفرت کریں گے، کیونکہ لوگ اب سمجھدار ہو چکے ہیں، صحابہ کے خلاف ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو اپنے لوگوں کو مدارس کے اندر بھیجنا، مساجد کے اندر، مسلمانوں کی مساجد کے اندر بھیج کر ان کے جو ہے نظریات کو اخذ کرنا، لوگوں کی نگاہ کے اندر آنا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ دیوبندی مدرسے میں پڑھنے والا، یہ بریلوی مدرسے میں پڑھنے والا، یہ اہل حدیثوں کے مدرسے میں پڑھنے والا ہے تو یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک اہل تشیع کا بھیجا ہوا ایک فرد ہوتا ہے جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ وہ سن فراغت کو پہنچتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دور حدیث میں پہنچنے کے بعد ایک دم سے کچھ عرصے کے بعد وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دیوبندی مدرسے میں پڑھا اور آج میں نے شیعہ کی حقانیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں دیوبندیت سے توبہ کرتا ہوں، میں بریلوی مکتبہ فکر سے توبہ کرتا ہوں، میں شیعہ کو قبول کرتا ہوں، یا میں اہل حدیث سے توبہ کرتا ہوں، اب میں اہل تشیع کے مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ تو جب وہ اچانک دعویٰ کرتا ہے تو اس کے حلقے احباب کے جو لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اس کے دوست احباب، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں۔ اچانک ان کو ایک بہت بڑی ضرب لگتی ہے، ایک افسوس کی بہت بڑی جو ہے وہ چٹان ان کے سینے پر آ کر گرتی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے یار، کہ یہ اچھا خاصا ہمارے ساتھ پڑھنے والا دیوبندی تھا، اچھا خاصا ہمارے مکتبہ فکر میں پڑھنے والا بریلوی تھا، اچھا خاصا کتابیں پڑھنے والا، قرآن و سنت پڑھنے والا یہ اہل حدیث تھا، اچانک اس کو کیا ہوا کہ یہ شیعہ مذہب کی طرف چلا گیا۔ لیکن حقیقت وہی ہے کہ وہ شروع دن سے شیعہ تھا اور آخری دن تک وہ شیعہ ہی رہتا ہے، کیونکہ جب تک ہدایت نہیں اللہ سے مانگی جاتی، اللہ ہدایت کسی کو نہیں عطا فرماتا۔ تو ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو دیوبندیت، بریلویت اور اہل حدیث کے اندر گھساتے ہیں، اور جب وہ ان کے مدارس میں پڑھ کر جو ہے فارغ التحصیل ہو جاتا ہے، پھر باہر آ کر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا تھا تو میں اب شیعہ مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان پر بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ اب ان کا اگلا مقصد یہی ہے اور بہت بڑا خطرناک مقصد ہے۔ اسی خطرناک مقصد کی ایک کڑی جو ہے وہ سید جو سخاوت حسین نامی ایک بندہ ہے، وہ آج کل ہر مجلس کے اندر، ہر مجمع کے اندر، ہر بیان کے اندر، اپنی ہر تقریر کے اندر یہی دعویٰ کرتا ہے کہ دیکھو میں پہلے دیوبندی مکتبہ فکر میں پڑھتا تھا، میں وہاں سے دور حدیث میں نے کیا، یہ میری بڑی بڑی داڑھی کو دیکھ لو، میری سر پر ٹوپی کو دیکھ لو، یہ کوئی شیعوں کی نہیں ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، ان کے سارا لباس ان جیسا پہنتا ہوں، تو میرا یقین کر لو پہلے میں دیوبندی تھا، اب میں شیعہ مذہب کو قبول کر چکا ہوں۔ تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار اتنا بڑا عالم ہے، دیوبندی مدرسے میں پڑھنے والا عالم ہے، یار یہ بریلوی مدرسے میں پڑھنے والا اتنا بڑا عالم ہے، یہ کیسے شیعہ مذہب کو قبول کر سکتا ہے؟ تو وجہ میں نے پہلے بتا دی کہ شیعوں کا جو بنایا ہوا پروپیگنڈا ہے، ایک بہت بڑا مقصد ہے، ایک بہت بڑا مشن جس کو لے کر چل رہے ہیں، اپنے نام نہاد بچوں کو، بچیوں کو یہ ہمارے مکتبہ فکر کے اندر تعلیم دلوا کر بعد میں وہی دعوے کرواتے ہیں کہ ہم نے جی صاحب کا جو ہے مذہب سے توبہ اختیار کر لی ہے اور اب جو شیعہ مذہب کو قبول کرتے ہیں۔ تو سخاوت حسین نامی بندہ جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اپنے آپ کا دعویٰ کرتا ہے کہ دیکھو پہلے میں دیوبندی عالم تھا، بعد میں نے جو مطالعہ کیا تو میں نے بریلویت کو بھی غلط پایا، اہل حدیثوں کو بھی غلط پایا، میں نے دیوبندیوں کو بھی غلط پایا، صرف ایک شیعہ مذہب ایسا تھا جو برحق میں نے پایا تو میں نے وہ قبول کر لیا۔ تو ایسے دعوے کرنے والے اب بہت زیادہ منظر عام پر آئیں گے، لیکن افسوس نہیں کرنا، کیونکہ وہ شروع دن سے ان کا ایک مقصد تھا، ایک مشن
مشن کو لے کر وہ چل رہے ہیں، اس مشن سے ہر آدمی اپنے آپ کو بچائے، اور جو ہے مدارس والے خاص کر اس بات کا احتیاط کریں، پورے توجہ اور دھیان سے دیکھیں کہ ہمارے مکتبہ فکر سے کوئی ایسی شخصیات پڑھنے والی تو نہیں ہے جو بعد کے اندر فتنے کا سبب بنے گی۔ تو ایسے جو ہے وہ ان کے جو ہے پوری حفاظت ہر آدمی کرنی چاہیے، مدارس کے اندر مساجد کے اندر غور و خوض کرنا چاہیے کہ ایسے جو ہے نالائق اور فضول قسم کے لوگ آ کر بعد کے اندر اپنے ہی مذاہب کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ وہ شروع دن سے شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اب وہ ہر مجمع کے اندر کہتا ہے میں سابقہ دیوبندی عالم تھا، اب میں نے شیعہ مذہب کو قبول کر لیا۔ اس کی پوری دوداد اس کے حلقے احباب کے لوگ یہی کہتے ہیں جو اس کو جاننے والے ہیں کہ شروع دن سے یہ آدمی شیعہ تھا اور آج بھی یہ شیعہ ہے، یہ کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا، شروع دن سے یہ بندہ شیعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر جو ہے باقی رکھے۔